کہتے ہیں بہت زمانے پہلے بادلوں کے اس پار ایک وادی میں پریاں رہا کرتی تھیں۔ یہ وادی اور روشنیوں کا نگر کہلاتی تھی۔ وہاں کے درخت جگمگاتے تھے، جھیلوں کا پانی چاندنی کی طرح چمکتا تھا اور پھولوں کی خوشبو ہر وقت فضا میں بسی رہتی تھی۔ اس نگر کی سب پریاں نہایت خوبصورت اور دل کی نیک تھیں، مگر ان سب میں سے ایک پری ایسی بھی تھی جس کا شوق دوسروں سے کچھ الگ تھا۔ اس پری کا نام تھا لینا۔ لینا کو میک اپ کا بے حد شوق تھا۔ وہ ہر روز آئینے کے سامنے گھنٹوں بیٹھی رہتی، کبھی لپ اسٹک لگاتی، کبھی آنکھوں کو رنگین کرتی، کبھی بالوں میں پھول سجاتی۔ وہ اپنی مسکراہٹ پر سدھا رنگ چڑھاتی اور پھر خوش ہو کر کہتی، آج تو میں سب سے پیاری لگ رہی ہوں۔ واقعی وہ بہت پیاری لگتی تھی، لیکن اس کا دل اکثر دوسروں کی طرف کم ہی متوجہ ہوتا۔ لینا بس اپنی خوبصورتی میں ہی کھوئی رہتی۔ ایک دن جب سورج کی پہلی کرنوں نے وادی کو جگایا، لینا نے نیند سے آنکھیں کھولیں۔ وہ حسن معمول اپنی جھیل نما آئینے میں جین، لیکن یہ کیا! اس کے چہرے کا رنگ الفاڑ چکا تھا، گال پیلے پڑ گئے تھے، ہونٹوں کی لالی غائب تھی، آنکھوں کی چمک مدھم تھی۔ وہ خوف زدہ ہو کر چیخ اٹھی، آہ میرا چہرہ، یہ کیا ہو گیا! لینا روتی رہی، دیر تک روتی رہی۔ اس کے آنسو موتیوں کی طرح زمین پر گر رہے تھے۔ جب اس کا غم کم نہ ہوا تو وہ دوڑ کر اپنی بڑی اور عقل مند پری کے پاس گئی۔ اس پری کا نام تھا سوہا۔ سوہا بہت بردبار اور حکیم مزاج تھی۔ لینا نے روتے ہوئے کہا، سوہا دیکھو میرا رنگ چلا گیا ہے، میں اتنی بدصورت کیوں ہو گئی ہوں؟ دل نے نرمی سے کہا، لینا غم نہ کر، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اصل میں ایک بڑی مصیبت ہم سب پر آئی ہے۔ ہمارے بادشاہت میں کئی پریاں غائب ہو گئی ہیں۔ وہ لوگوں کی مدد کو نکلی تھیں مگر واپس نہیں آئے۔ لگتا ہے کہ کوئی طاقت انہیں قید کر رہی ہے۔ شاید تمہارا یہ حال بھی اسی راز سے جڑا ہوا ہے۔ سوہا لینا کو ایک ذمہ داری سونپتے ہوئے کہا، اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو ان پریوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاؤ، یہ تمہارا امتحان ہے۔ لینا نے اپنے آنسو پونچھے اور ہمت کر کے کہا، میں جا کر سب کچھ معلوم کروں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یوں وہ اکیلی سفر پر نکل کھڑی ہوئی۔ کئی دنوں کے بعد لینا ایک اور بادشاہت میں پہنچی۔ وہاں کا منظر عجیب تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں، لوگ گھروں سے کم ہی نکلتے تھے، فضا میں ڈر اور خوف چھایا تھا۔ لینا نے قلعے کا رخ کیا اور وہاں کی ملکہ سرینا سے ملی۔ سرینا نے تلخ لہجے میں کہا، تم اکیلی پری کیا کر لوگی؟ یہاں تو کئی طاقتیں ہیں جن کے آگے بڑے جادوگر بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ لینا نے اعتماد سے کہا، میں چھوٹی ضرور ہوں مگر ہمت بڑی ہے، میں کوشش کر کے دکھاؤں گی۔ محل سے نکل کر وہ ایک گاؤں میں گئی۔ وہاں اسے ایک ننھی لڑکی ملی جس کا نام تھا ایلا۔ ایلا نے ڈرتے ڈرتے بتایا، ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ ایک عجیب روشنی آتی ہے، وہ روشنی پریوں کو لے جاتی ہے اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ روشنی اکثر ایک بڑے درخت کے پیچھے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ سن کر لینا کے دل میں جستجو بڑھ گئی۔ ایک رات جب چاندنی دھرتی پر برس رہی تھی، لینا نے واقعی اس درخت کے پیچھے کچھ ہلچل دیکھی۔ وہاں ایک شخص چادر اوڑے کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ لینا نے سوچا۔ اس نے اپنے اوپر جادو کیا تاکہ وہ نظر نہ آئے اور خاموشی سے اس کا پیچھا کرنے لگی۔ اچانک اس بندے نے چٹکی بجائی اور ایک تیز روشنی ظاہر ہوئی۔ وہ روشنی کے اندر چلا گیا۔ لینا بھی فوراً پیچھے گئی۔ دوسری طرف کا منظر دیکھ کر لینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں ایک اندھیری جگہ تھی جہاں بہت سی پریاں قید تھیں۔ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، ان کی طاقت چھین لی گئی تھی۔ ان میں سے ایک پریماریا تھی جو ہوا پر قابو رکھتی تھی، دوسری کلیارا تھی جو پانی سے کھیلتی تھی، تیسری ایلینا تھی جو روشنی کی پری تھی۔ سب کے سب مجبور اور بے بس تھے۔ لینا نے دیکھا کہ وہ چادر والا شخص دراصل ایک عورت تھی۔ جب اس نے چادر ہٹائی تو اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اصل میں نئی ملکہ سرینا ہی تھی جو اپنی اصل شکل چھپائے بیٹھی تھی۔ ملکہ پریوں کا جادو چرا کر ایک فارمولا تیار کرتی جسے پی کر وہ پھر سے جوان ہو جاتی۔ جب لینا نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل پر چوٹ لگی۔ یہی ہے وہ جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ لینا خاموشی سے واپس آئی اور منصوبہ بنانے لگی۔ اس نے قید پریوں کے لیے ایک جادوئی پانی تیار کیا جو انہیں آزاد کر سکتا تھا۔ ساتھ ہی اس نے سوچا کہ ملکہ کو سب کے سامنے بے نقاب کرنا ہوگا۔ کچھ دن بعد بادشاہت میں ایک شاندار دعوت کا اعلان ہوا۔ ملکہ نے خود کو سب سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت لینا نے اپنی شکل بدلی اور ایک مشہور میک اپ کرنے والی پریو کا روپ دھار کر محل میں پہنچی۔ اس کا نیا نام رکھا گیا آرورا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ملکہ عالیہ، میں آپ کو اتنا
प्यारा बना दूंगी कि सब देखकर हैरान रह जाएंगे। मलिका खुशी से मान गई। लेना ने मेक अप की तैयारी शुरू की। पहले तो उसने मलिका को वाकई निहायत प्यारा बना दिया, लेकिन फिर चुपके से इसमें जहर मिला दिया जो 2 दिन बाद असर दिखाता। साथ ही इसने अपनी साथी परियों को तैयार करके दावत में भेजा ताकि मौके पर पर्दाफाश किया जा सके। दावत के दिन सब लोग मलिका की तारीफों में लगे हुए थे, मगर अचानक हाल में एक बड़ी जादुई स्क्रीन रोशन हुई। इस पर वही वीडियो चलने लगी जिसमें मलिका परियों को कैद करके उनका जादू चरा रही थी। सब लोग चीख उठे, ये क्या? हमारी मलिका जालिम है। मलिका घबरा गई। वो चीखने लगी, ये झूठ है, ये साजिश है। मगर लीना ने सबके सामने सच बयान किया। उसने बताया कि किस तरह मलिका रोशनी के जरिए परियों को कैद करती है और उनका जादू चरा कर जवान होती है। बादशाहत के सरदार ने मलिका को फौरन कैद कर लिया। लीना ने कैद परियों को जादुई पानी पिलाया। वो सब फिर से तंदुरुस्त और आजाद हो गईं। उनके नाम सबको याद हो गए, मारिया, कलियारा, इलीना, सूफिया, रोजा और कई और। मलिका ने बहुत शोर मचाया मगर कोई ना माना। 2 दिन बाद इसके चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, रंग जल गया और वो मर गई। जब सब परियां आजाद हुईं तो लेना का अपना चेहरा भी पहले से ज्यादा और रोशन हो गया। इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि असल खूबसूरती मेकअप से नहीं बल्कि नेक दिल होने और दूसरों की मदद करने से आती है। बड़ी परी ने खुश होकर कहा, लेना, ये सब तुम्हारी हिम्मत का फल है। याद रखो, दिल का प्यार सबसे बढ़कर है। मैंने ही तुम्हारा रंग इस दिन चुटकी बजाकर आड़ा था ताकि तुम बाहर निकलो और असल सबक सीखो। लेना मुस्कुरा कर बोली, शुक्रिया अली, आज मुझे समझ आ गया है कि दूसरों की मदद ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। यूं सब परियां खुशी खुशी रोशनियों के नगर वापस लौट आए।